अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर ऑफिस से होंगे। एपिसोड नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। परीशा जब से मस्जिद से वापस आई थी अपने कमरे में ही बंद हो गई थी। रास्ते में भी किसी से कोई बात नहीं की थी। हशाम की सिसकियों की आवाज़ अभी तक इसके कानों में गूंज रही थी। उसे ना जाने क्यों तकलीफ़ हो रही थी। यार परी, क्या हुआ है तुमने खाना भी नहीं खाया? नूर कमरे में आते परीशा को चुपचाप देखते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। खिड़की के सामने खड़ी होते लापरवाही से बोली, यार तुम जब से वहाँ से आई हो इस तरह ही कमरे में बंद हो, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। पता नहीं यार, जब से मस्जिद से आई हूँ मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता है वहाँ पर कोई शख्स बहुत रो रहा था, कुछ मांग रहा था। इसकी सिसकियाँ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। वो पता नहीं क्यों रो रहा था। परीशा अपने दिल की कैफियत नूर को बताने लगी। हो सकता है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हो या फिर कोई कीमती चीज़ अल्लाह से मांग रहा हो। इस बार आवाज़ ज़ियान की आई थी, वो सुन चुका था। बात परीशा और नूर ने दरवाजे की जानिब देखा जहाँ ज़ियान खड़ा था। ऐसी क्या चीज़ है जो इतना रो कर मांगा जाए? परीशा ने उलझकर पूछा, जिस पर ज़ियान मुस्कुरा गया। हो सकता है इसके लिए बहुत कीमती चीज़ हो, तभी तो वो मस्जिद में अकेले बैठकर अल्लाह से रो रो कर मांग रहा था। हो सकता है वो इसकी ज़िंदगी के जीने की वजह हो। इंसान तब रोकर अल्लाह के सामने वो चीज़ मांगता है जिसके बगैर वो रह नहीं सकता। तुम दुआ करो जो वो मांग रहा है उसे मिल जाए। ज़ियान ने मुस्कुराते हुए परीशा को देखते समझाने वाले अंदाज से कहा, अगर इसके लिए वो बहुत कीमती चीज़ है तो अल्लाह उसे वो दे दे। आमीन। परीशा आसमान की तरफ देखते दिल से दुआ देते हुए बोली, ये जाने बगैर वो शख्स इसको ही तो मांग रहा था। रो कर आमीन नूर और ज़ियान भी एक साथ बोले। वैसे परीशा, हमारे लिए भी कोई दुआ कर लो, मुझे भी कुछ मिल जाए। ज़ियान ने शरारत भरे अंदाज से बोला। चुप रहें आप, मैं मिल रही हूँ ना आपको, और क्या चाहिए आपको? परीशा जल्दी में बोलती गई। जब अपनी बात पर गौर किया तो अपने मुंह पर शर्मिंदगी से हाथ रख गई। ज़ियान और नूर इसकी बात पर हंसने लगे थे। हाँ बिल्कुल, मुझे तुम मिल रही हो, और क्या चाहिए मुझे? ज़ियान मोहब्बत भरी नज़रों से परीशा को देखते मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर परीशा और शर्मिंदा हुई। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमानों का जमा होना शुरू हो गया था। आज परीशा और ज़ियान की मेहंदी थी। माशाअल्लाह, मेरी बच्ची तो आज सचमुच आसमान से उतरी हुई परी लग रही है। साइमा बेगम परीशा के कमरे में आते परीशा को देखते हुए बोली, जो अभी अभी तैयार होकर बैठी थी। ग्रीन कलर का लहंगा पहने, हम रंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ माथे पर बिंदियाँ लगाई, कानों में झुमके डाले, बालों को खूबसूरती से जूड़े में कैद किया हुआ, सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा सेट किए वो बेहद हसीन लग रही थी। और कुछ पार्लर वाले के माहिर हाथों ने इसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। परीशा मुस्कुरा दी। अरे मामा, मैं भी बहुत प्यारी लग रही हूँ, ज़रा इधर भी देख लें। नूर कमरे में आते हुए बोली, जिसने ग्रीन कलर के गरारे के साथ माथे पर बिंदिया लगाई, कानों में इयररिंग पहने, हल्का हल्का मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हाँ हाँ, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, साइमा बेगम ने नूर को देखते हुए कहा। साइमा बेगम ने नूर को देखते हुए तारीफ़ कर दी। जी जी, मुझे पता है, बहुत प्यारी लग रही हो। नूर अपना दुपट्टा ठीक करते इतरा कर बोली, जिस पर परीशा और साइमा बेगम ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। अच्छा अच्छा, बस अभी मैं बाहर जा रही हूँ मेहमानों को देखने। जब मैं बोलूँ तो परीशा को ले आना बाहर। साइमा नूर को हिदायत देते हुए वहाँ से चली गई। उफ़ मामा भी ना, वैसे कितनी प्यारी लग रही हो, भाई तो देखते ही बेहोश हो जाएंगे तुम्हें। नूर ने शरारत से परीशा के गाल खींचते हुए बोली, प्लीज़ नूर, तंग मत करो। परीशा सर झुकाकर इल्तिजा से बोली। इसका पहले से ही दिल बहुत घबरा रहा था, न जाने क्यों। अच्छा अच्छा, रिलैक्स, नहीं कर रही तंग यार। नूर परीशा को घबराते देखते तंग करने का इरादा तर्क करते नरमी से बोली। कुछ देर बाद परीशा को भी स्टेज पर बिठा दिया गया था। स्टेज को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया।
سب لوگ ہلا گلا کر رہے تھے، میوزک لگے ہوئے تھے، بہت خوبصورت منظر تھا۔ زیان جو آگے پیچھے ہو کر پریشے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اسٹیج پر نظر پڑی وہ رک گیا۔ اللہ! وہ سانس لینا بھول گیا۔ آج وہ سچ میں آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ! زیان دل پر ہاتھ رکھتا بولا۔ زیان نے بھی سفید رنگ کے کاٹن کی شلوار قمیض پر گرین کلر کے وائس کوٹ پہنے، وہ بھی بہت ہینڈسم اور دلکش لگ رہا تھا۔ بھائی چلیں، آپ بھی، مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ نور زیان کے پاس آتے ہوئے اسے لے جانے لگی۔ زیان کو بھی پریشے کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ زیان بھی مزے سے بیٹھ گیا۔ ارے ماشاء اللہ! چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ اللہ بری نظر سے بچائے میرے بچوں کو۔ سائمہ بیگم نے دونوں کو پیار کرتے دعا دی۔ اہم اہم، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آج تو سچ مچ آسمان سے پری اتر آئی ہے۔ زیان نے جھک کر پریشے کے کان میں سرگوشی کی، جس پر پریشے کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ شرماتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اس عمل پر زیان زیر لب مسکرایا۔ ارے چلیں، اٹھے دلہا دلہن، ڈانس کریں تھوڑا۔ تھوڑا سا نور ان کے پاس آتے ہاتھ کھینچتے ہوئے اٹھانے لگی۔ مجھے نہیں آتا نور۔ میں نہیں۔ پلیز پریشا اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آج تو تمہاری نہیں سنوں گی۔ شادی پر ڈانس کرتے ہیں دلہا دلہن، زیادہ مت شرماؤ۔ نور اس کی سنے بغیر اس کو نیچے لے گئی۔ زیان کو بھی گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ پریشے تو شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ زیان اس کو دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ زمیں سے آسماں تک ہم ڈھونڈ آئی جہاں سارا۔ زیان پریشے کے ارد گرد گھومتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے گانے کے ساتھ گایا۔ بنا پایا نہیں اب تک خدا تم سے کوئی پیارا۔ زیان نے پریشے کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچ دیے۔ پریشے تو صدمے سے زیان کو دیکھ رہی تھی۔ باتوں میں تیری ہے بدمعاشیاں، سب بے وجہ کی ہے تعریفیاں۔ زیان نے پریشے کا ایک ہاتھ پکڑے، گول گول گھماتے ہوئے۔ ایک خوبصورت منظر تھا۔ میں لکھ دوں آسماں پر یہ کہ پڑھ لے گا جہاں سارا۔ زیان نے پریشے کو اپنے قریب کیا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاں ہر شخص ان کو دیکھ رہا تھا۔ ہوا نہ ہوگا کوئی اب یہاں تم سا کوئی پیارا۔ زیان پریشے کا ہاتھ پکڑے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ میں دنیا بھر کی تعریفیں تیرے سجدے میں لایا ہوں۔ میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ ان کی پرفارمنس ختم ہوتے ہی لان تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب بہت خوش تھے، کیونکہ ان کے گھر کی پہلی شادی جو ہو رہی تھی۔ زیان اور پریشے دوبارہ اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب نے مل کر باری باری رسم کی۔ مہندی بھی ختم ہو چکی تھی۔ سب تھک ہار کر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے؟ کچھ ہے کیا میرے ماضی میں ایسا جو مجھے سکون سے نہیں رہنے دے رہا؟ پریشے رات کو کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے
سوچ رہی تھی۔ پیاس بھی بہت لگ رہی تھی، اس لیے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی۔ تم اتنی رات کو کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنی سماعتوں میں کسی کی آواز سن کر چونک کر پیچھے پلٹی۔ زیان کو دیکھتے اس کو سانس آیا۔ کیا ہوا پری؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اتنی ڈری ہوئی اور گھبرا کیوں رہی ہو؟ زیان پریشے کو گھبراتے دیکھ کر نرمی سے بولا۔ جی ٹھیک، پانی پینا تھا، وہ بمشکل اٹک اٹک کر بولی۔ اچھا ادھر بیٹھو تم۔ زیان نے پریشے کو چیئر پر بٹھایا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں ڈال کر اس کے آگے کیا۔ پریشے نے مشکل سے 2 گھونٹ گلے میں اتارا۔ پری کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ کچھ مسئلہ ہے؟ بتاؤ مجھے، زیان نے پاس بیٹھ کر فکرمندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل بہت بے چین ہے، ایسا لگتا ہے کچھ بہت غلط ہونے جا رہا ہے۔ پریشے زیان کو دیکھتے اپنی دل کی کیفیت بتاتی۔ کچھ غلط نہیں ہونے والا، تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ شادی ہے، تمہارے گھر والے نہیں ہیں، پاس نہیں ہے شاید، اس وجہ سے تم اتنی بے چین ہو۔ یقین مانو میں نے تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ زیان نے پریشے کے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا۔ چلو شاباش، تم جا کر آرام کرو، بہت رات ہو گئی، سو جاؤ گی تو اچھا محسوس کرو گی۔ زیان نے پریشے کو کھڑا کرتے کہا، جس پر پریشے سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج بارات کا دن تھا، ابھی صبح کے 10 بج رہے تھے۔ بیٹا، پریشے مہندی والی لڑکی آئی ہے، لگوا لو آ کر۔ سائمہ بیگم کمرے میں پریشے کو بلانے آئیں۔ ماما مجھے مہندی نہیں لگانی۔ یہ ضروری تو نہیں ہے، پریشے منہ بنا کر بولی۔ اس کا بالکل دل نہیں تھا مہندی لگانے کو۔ بیٹا، دلہن مہندی کے بغیر دلہن لگتی ہی نہیں ہے، تمہیں لگانی ہے، آ جاؤ باہر، سائمہ بیگم نے پیار سے سمجھایا۔ پریشے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی۔ دولہے کا نام بتا دیں، میں نے ہاتھ پر لکھنا ہے، مہندی والی نے پریشے سے پوچھا۔ زیان ملک لکھ دیں۔ زیان اندر داخل ہوتے اس کی بات سن کر بولا۔ آپ کون؟ ان کے، مہندی والی لڑکی نے پوچھا۔ میرے دشمن، پریشے نے منہ بنا کر کہا، جس پر زیان نے گھور کر پریشے کو دیکھا۔ ہاں میں ان کا دشمن ہوں، آپ دشمن کا نام لکھیں۔ ہمارے ہاں رواج ہے، اگر کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے تو شادی پر دلہا کی جگہ دشمن کا نام لکھا جاتا ہے، برکت ہوتی ہے، زیان نے فل شرارت سے پریشے کو دیکھتے کہا۔ مہندی والی لڑکی صدمے سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب ہی شخص ہے، پریشے منہ میں بڑبڑائی۔ کیا ہوا، لگ گئی مہندی؟ سائمہ بیگم وہاں آتے ہوئے بولی۔ جی مہندی تو لگا دی ہے، بس دولہا کا نام لکھنا ہے، وہ لڑکی معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ ہاں، دولہے کا نام زیان ہے، سائمہ بیگم بولی۔ جی اچھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عجیب ہی لوگ ہیں، مجھے پاگل بنا دیا، حد ہوتی ہے، وہ لڑکی دل میں بڑبڑائی۔ زیان نے پریشے کو دیکھتے آنکھ ماری، جس پر پریشے ادھر ادھر دیکھتے نظریں چرا گئی۔ اس حرکت پر زیان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ہیلو، کیسا ہے یار تو؟ تیرا تو کچھ پتہ نہیں کدھر ہوتا ہے، تو حارث حشام کے آفس آتے ہوئے بولا، جس پر حشام چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ادھر ہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ حشام بیزاری سے بولا۔ یار تو قسم سے پکا عاشق بن گیا، بس ایک کام رہ گیا ہے، دربار پر جا کر ملنگ بن جا، بس اسی کی کمی ہے تیرے پاس۔
تیرے بس میں، اب تو بھی کر لے۔ حارث حشام کو دیکھتے طنز کر گیا۔ تجھے کوئی کام ہے؟ اگر کام ہے تو بتا، ورنہ جا یہاں سے۔ حشام اس کی بک بک نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے بولا، ہاں کام تو ہے، بول آج تو شام کو فری ہے، کیوں بتا نا۔ ہاں ایک لفظی جواب دیا، گڈ، میرے دوست کی آج شادی ہے، میرے ساتھ تو چل۔ حارث ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر آرام سے بیٹھ کر بولا، میں کیوں جاؤں تیرے دوست کی شادی میں؟ میرا کیا کام؟ حشام نے گھور کر حارث کو دیکھا۔ حارث نے بولا تھا اپنے فالتو دوستوں کو بھی ساتھ لے آنا، اس لیے تجھے بولا۔ حارث مسکراتے ہوئے بولا، جس پر حشام کے ماتھے پر بل پڑے۔ چل دفع ہو جا، میں نے نہیں جانا۔ حشام نے غصے سے گھور کر کہا، یار چل نا، بس تھوڑی دیر کے لیے جا، جلدی آ جائیں گے، میں اکیلا ہوں، تو ساتھ چلے گا تو مزہ آئے گا۔ پلیز، حارث نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا۔ یار حارث پلیز، میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا، تو چلا جا۔ حشام نے سر جھکا کر آہستہ آواز میں کہا، یار تجھے میں 4 مہینے سے دیکھ رہا ہوں، کیا حال کر دیا ہے تو نے اپنا۔ ہنسنا بولنا کہیں آنا جانا تو نے ختم کر دیا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا نا، تجھے میں بھابھی لا دیتا۔ حشام خود کو سنبھال۔ حارث سے حشام کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس لیے سمجھانا چاہا، تم دعا کرو نا حارث، وہ مجھے ایک دفعہ مل جائے، میں اس سے معافی مانگ کر اسے یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، جہاں ہمیں کوئی الگ نہ کر سکے۔ حشام نم آنکھوں سے حارث کو دیکھتے ایک آس سے بولا، تم دیکھنا بھابھی تجھے مل جائیں گی بہت جلد، اللہ نے چاہا تو۔ حارث حشام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، اب تو چل، دوست کو خوش کر، دیکھنا بھابھی مل جائے گی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، یار نہیں نا۔ حشام نے دوبارہ انکار کیا۔ حشام تجھے بھابھی کی قسم ہے۔ حارث جانتا تھا وہ ایسے نہیں مانے گا، اس لیے پریشے کی قسم دے دی۔ بہت ہی کمینہ ہے تو۔ حشام نے غصے سے حارث کو دیکھا۔ میں شام کو جلد آؤں گا، تیار رہنا۔ حارث اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یار پریشے جلدی کر، پارلر بھی جانا ہے۔ نور کمرے میں آتی پریشے کو یوں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر غصے سے بولی، ہاں بس کچھ چیزیں رکھنی ہیں، پریشے نے اداسی سے کہا۔ یار کیا ہوا ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ نور پریشے کو اداس دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، ایسے ہی، میں مہندی اتار کر آئی، پریشے کہتی ہوئی وہاں سے واش روم گھس گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی، نور بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ حشام آج جلدی گھر آ گیا تھا، اس نے جانا بھی تھا حارث کے ساتھ، اگر وہ پریشے کی قسم نہ دیتا تو حشام نے کبھی جانا نہیں تھا، اب مجبوری تھی۔ حشام اپنے کمرے میں آتے بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹ گیا۔ کہاں ہو پریشے، ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، میں بہت اذیت میں ہوں، میری اذیت ختم کر دو، میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ کب تک سزا دو گی؟ میں اور یہ دور رہنے والی سزا نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ پریشے کو سوچتے ہوئے خود سے بولا، آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے۔ ماشاء اللہ، میری بھابھی تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ نور پریشے کو تیار دیکھتے دل سے تعریف دیتے ہوئے بولی۔ تھینک یو، پریشے نے مسکرا کر کہا۔ پریشے نے سرخ رنگ کا لہنگا پہنے، پیارا سا ہلکا ہلکا میک اپ، کانوں میں جھمکے ڈالے، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے، ماتھے پر پیاری سی بندیاں لگائی، آج بہت حسین لگ رہی تھی، بالکل چاند سی لگ رہی تھی۔ چلو جی، ابھی بھائی کو بلاتی ہوں، پھر سیدھا ہال میں ہی جائیں گے۔ نور پریشے کو بولتی موبائل پر کال ملانے لگی۔ ماما ہم تیار ہو گئے ہیں، بھائی کو بھیج دیں۔ دوسری جانب کال اٹھائی گئی تھی۔ اچھا رکو، زیان تو خود تیار ہو رہا ہے، میں ذیشان کو بولتی ہوں، وہ لینے آتا ہے تمہیں، سائمہ بیگم بولی۔ اچھا پھر جلدی بھیج دیں، ہم دونوں انتظار کر رہی ہیں، نور نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کال بند کر دی۔ ذیشان بیٹا تم ایک کام کرو گے؟ سائمہ بیگم ذیشان کے پاس آتے ہوئے بولی۔ جی خالہ بولیں، ذیشان نے کہا۔ یہ سائمہ بیگم کی بہن کا بیٹا تھا۔ وہ پریشے اور نور کو پارلر سے لے آؤ، زیان کو تو میں نے خود تیار ہونے بھیجا ہے، کب سے کام پر لگا ہے، تم جا کر انہیں لے آؤ، ایسا کرو ہال میں ہی لے جاؤ، میں بھی آ رہی ہوں، سائمہ بیگم نے ساری بات بتائی۔ اچھا خالہ، میں ہال میں ہی لے جاؤں گا، آپ فکر مت کریں، ذیشان نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا۔ ہاں بہت بہت شکریہ، جیتے رہو، سائمہ بیگم نے پیار سے ذیشان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوکے پھر میں چلتا ہوں، ذیشان کہتا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پریشے اور نور ہال میں پہنچ گئے تھے۔ ابھی وہ برائڈل روم میں تھی۔ یار پریشے بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نور نے پریشے سے پوچھا۔ بہت بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، پریشے نے مسکرا کر تعریف کی۔ نور نے بھی بلیک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، کانوں میں ایئر رنگ ڈال کر، بالوں کو کھلا چھوڑ کر، ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔
थोड़ी देर बाद बारात भी आ चुकी थी। सब हॉल में जमा हुए थे। सियान भी स्टेज पर खड़ा अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहा था। सियान ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहने, सर पर सेहरा बांधे, वो भी आज किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। जब नज़र सामने पड़ी तो वो रुक गया। सामने परिशे को लाया जा रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, ज़ियान की धड़कनें बढ़ रही थीं। वो इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई थी और ज़ियान को पता भी ना चला। दूल्हा भाई दुल्हन का हाथ पकड़ के स्टेज पर ले जाएं, फिर देख लेना, नूर ने ज़ियान को हिलाते कहा। तब ज़ियान को होश आया। नजरें आगे पीछे घुमा कर देखा। ज़ियान ने परिशे का हाथ नरमी से पकड़ के स्टेज पर बिठाया। यार मैंने आना नहीं था, अगर तू कसम न देता तो। हशाम गुस्से से बोलते बोलते रुक गया। तो क्या करता, हारिस ने मुस्कुरा कर कहा। हशाम और हारिस हॉल के अंदर दाखिल हो चुके थे, लेकिन बहस ख़त्म नहीं हो रही थी। वैसे यहाँ इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं, यहाँ से कोई पसंद कर ले यार, हारिस ने शरारत से हशाम को देखते कहा। अपनी बकवास बंद, वरना आज तू मारा जाएगा, हशाम ने ठहर ठहर कर दांत पीसते हुए कहा, जिस पर हारिस ने मुंह बनाया। छोड़, तू आशिकी रहेगा, मैं कोई अपने लिए ढूंढ लेता हूँ। हारिस फिर से शुरू हो गया था। हाँ ढूंढ ले अपने लिए, अल्लाह करे ऐसी मिले तुझे, तेरी ज़िंदगी दोज़ख बना दे, तुझे नचा कर रखे, हशाम ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। जिस पर हारिस का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे इसकी नज़र स्टेज पर बैठे शख्स पर पड़ी, इसके मुस्कुराते लब बेसाख्ता सिकुड़ गए थे। अगले ही पल उसे लगा हॉल की छत इसके सर पर आ गिरी हो, जैसे इसकी रूह फना हो गई हो। पल में ही इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। इसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसकी बीवी दुल्हन बनी किसी और के पहलू में बैठी थी। हशाम ने अपनी आंखें मूंद लीं। हशाम का दिल सिकुड़ कर फैला था। आंखें खोलते इसने हकीकत से नज़रें मिलाईं। हशाम बिल्कुल साकित और जामिद खड़ा था। इसकी हालत यूँ थी कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। हारिस इसकी हालत महसूस नहीं कर पा रहा था। इसकी टांगों ने इसका साथ छोड़ दिया था। वो वहीं ज़मीन पर घुटने के बल बैठ गया। हारिस, हशाम की यह हालत देखकर परेशानी से इसके साथ बैठ गया। क्या हुआ है हशाम, तुझे तो ठीक तो है? हारिस काफ़ी परेशान होते हुए हशाम को हिलाते हुए बोला। क्या हुआ है परी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? ठीक हो ना? ज़ियान परिशे को घबराते हुए और कांपते देखकर बोला। इसने इसबाब में सर हिलाया, जबकि पूरा वजूद इसका कँपकँपा रहा था। खुद पर किसी की नज़र की तपिश महसूस करके वो बेचैन हो रही थी। इसको अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। इधर देख हशाम, क्या हुआ है? घर चले? हारिस कब से हशाम से पूछ रहा था, लेकिन इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। परी, हशाम ने अटक अटक कर मुश्किल से अपना जुमला पूरा किया। हाँ मिल जाएगी वो। हारिस ने जल्दी से हशाम को थोड़ा सा पानी पिलाया। तुम देखो, वो रही मेरी परिशे, वो शादी कर रही है, हशाम ने बेबसी से स्टेज पर देखकर अज़ियत से कहा। हारिस ने जैसे स्टेज की जानिब देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो खुद हक्का पक्का रह गया था, तो हशाम की क्या हालत होगी? ओह नो भाभी, ऐसे कैसे कर सकती हैं? प्लीज़ रोको उन्हें, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है। ऐसे किसी से शादी कर सकती है? गुनाह है, ऐसे निकाह नहीं होता। तो उठ यार। हारिस ने जल्दी से हशाम को खड़ा किया और उसे समझाया, हिम्मत दी। हशाम ने अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए और सीधा खड़ा हुआ और अपनी बीवी को देखा, जो दुल्हन के रूप में बैठी थी। आज वो उसे मिल चुकी थी, उसके सामने थी, लेकिन इस तरह इसने कभी सोचा तक नहीं था। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें, साइमा बेगम ने मौलवी साहब को देखते कहा। परिशे इजहार, आपका निकाह ज़ियान मलिक के साथ 5 लाख हक में है, तय पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है? परिशे बुरी तरह से कांप रही थी। इसको ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। कि आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से सवाल किया। ज़ियान परिशे को यूँ चुप देखकर काफ़ी परेशान हो गया। बाकी सबका भी यही हाल था। बेटा परिशे, क्या हुआ? जवाब दो मौलवी साहब को। कुछ पूछ रहे हैं, साइमा बेगम परिशे के पास आते नरमी से बोली, जिस पर परिशे होश में आई। परिशे इजहार, आपका निकाह ज़ियान मलिक के साथ 5 लाख हक में तय पाया है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। कबूल। परिशे रुको। किसी शख्स की बुलंद आवाज़ इसकी समातों से टकराई। इसने सामने देखा, जो कोई शख्स ब्लैक शलवार कमीज़ में पहने भारी भारी कदम उठाता स्टेज पर आया। ज़ियान और परिशे खड़े हो गए। परिशे, हशाम ने मोहब्बत से पुकारा।
حشام چلتا چلتا پریشے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ پریشے نے اسے دیکھا۔ حشام نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ وہ اس اچانک ابتعاد کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ جا کر اس کے سینے سے لگی۔ حشام نے اس کو اپنے تنگ حصار میں لیا۔ حشام کے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ تو کب سے انتظار میں تھا، کب اس کو اپنے سینے سے لگائے گا۔ پریشے اس کے حصار میں بری طرح سے کانپ گئی تھی۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا پریشے، جانتا ہوں بہت غلط کیا میں نے، معاف کر دو، تم میرے نکاح میں ہو۔ نکاح میں ہو کر اس طرح کسی سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ حشام اس کو مضبوط حصار میں لیے دھیمی آواز سے گویا ہوا۔ اس کی آواز صرف پریشے نے ہی سنی تھی۔ زیان نے غصے سے بھر کر پریشے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کیا اور حشام کو پیچھے کیا۔ حشام گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں شرم نہیں؟ سب کرتے ہوئے دل کر رہا ہے جان سے مار دوں، وہ میری ہونے والی بیوی ہے اور تم یہ سب کر رہے ہو، کون ہو تم؟ زیان غصے سے چلایا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا اپنی محبت کو کسی اور کی باہوں میں دیکھ کر؟ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے، تم کیسے پریشے سے شادی کر سکتے ہو؟ بیوی ہے میری، میرے نکاح میں ہے اور تم کسی اور کے نکاح میں ہوئی لڑکی سے نکاح کر رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ حشام نے بمشکل غصہ ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تمہاری بیوی؟ زیان زیر لب بے یقینی کے عالم میں بڑبڑایا۔ گویا اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ آتا بھی کیسے؟ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ کسی اور کی بیوی تھی۔